أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا الذي مبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کا گھر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. نماز کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. تو پڑھنا تو ہے. آج میری کوشش یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے جائیں. کافی آپ کی نماز سمجھ کے ساتھ ہو, کسی نہ سمجھ کے ساتھ نہ ہو. دو ہی لفظ ہیں جو بات جلسہ عام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں کہتا, انشاءاللہ 20 منٹ میں کہنے کی کوشش کروں گا. مال آپ کو 1.5 گھنٹے کا ملے لیکن وہ 20 منٹ میں ملے. شارٹیسٹ پاسبل وے. 2 لفظ اقیمو صلاۃ. اقیمو کے معنی قائم کرو اور صلاۃ کے معنی نماز. نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے. جماعت کی مرضی تو یہ ہے کہ پڑھو. جب وہ ملتے ہیں تو پکڑتے چلو نماز پڑھو. یا اللہ یہ پڑھاتے رہیں گے, قائم نہیں کرائیں گے.
جبکہ حکم ہے اقامت صلاۃ کا. اقامت کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں. اب اقامت کے ریکوائرمنٹس میں دو باتیں ہیں، اگر دو میں سے ایک بھی کم کر دو گے تو قائم کر ہی نہیں سکتے. اور کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے دو بات. آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، دو بات ضروری. عالم دین بننا چاہتے ہیں، دو بات ضروری. آپ وکیل بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، دو بات ضروری. حافظ بننے کے لیے دو بات کیا ضروری ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ضروری، اور جب یاد ہو جائے تو اسی یاد کو بچانا ضروری. یاد کرتا جائے بھولتا جائے، یاد کرتا جائے بھولتا جائے، مرتے دم تک حافظ نہیں ہوگا. ایسے ہی امیر کبیر بننے کے لیے، دولت مند اور دھنوان بننے کے لیے دو بات ضروری ہے. روپے کا کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے روپے کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ گوجرانوالہ میں ایک شخص 2 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ 3 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ اجی غریب کہاں، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ تو پھٹیچر ہے. 1 لاکھ کا اس کا نقصان روزانہ ہو، 2 لاکھ کماتا ہے، 3 لاکھ گماتا ہے، تو 1 لاکھ گھر سے جاتا ہے. کبھی وہ امیر نہیں بن سکتا. عالم بننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور حاصل کردہ علم کو بچانا. میڈیکل آفیسر بننے کے لیے میڈیکل سائنس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھی ہوئی معلومات کا تحفظ بچانا بھی ضروری ہے. ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے دو بات ضروری ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، پہلا ریکوائرمنٹ. پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کب ہوگی؟ اور دوسری پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری. نماز پڑھتا ہے لیکن بچاتا نہیں، تو پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا مٹاتا گیا، پڑھتا گیا لٹاتا گیا، تو نماز قائم کب ہوگی؟ تو کیا نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، روزے برباد ہو سکتے ہیں، زکاتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا رکوع برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم سکا لے کر کے گھوم رہے تھے، کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ میں نے اسلام سے پوچھا کس کا سجدہ برباد ہو چکا ہے؟ تو وہ حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، عبادت برباد ہو چکی ہے، سجدے برباد ہو چکے ہیں، بندگی برباد ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آدم نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا تو سارے فرشتے تعظیم میں چلے گئے. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ایک بات بتائیے، آپ بھی بچیے اور اپنے پورے ملک کو بچائیے. کس سے؟ شیطان سے. شیطان کے خلاف تو قرآن بولا ان الشیطان للانسان عدو مبین. No doubt shaitan is an open enemy of all mankind. کھلا دشمن ہے انسانوں کا. اور آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو رحمان الرحیم بات بھی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. موڈ ہے سورہ رحمان پڑھنے کا، ارادہ ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، مگر اسلام کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھنا. اللہ کو رحمان الرحیم اس سے پہلے کہو. کہیں گے صاحب جب اس کو پوجتے ہیں تو کہیں گے کیوں نہیں؟ کہو اس سے بھی پہلے اعوذ باللہ کہو. اعوذ باللہ پہلے، بسم اللہ بعد میں، آیت قرآن اس کے بعد. کچھ اندازہ لگا اللہ کی مرضی کیا ہے؟
اے میرے بندو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم اللہ کو رحمان الرحیم کہو گے، یہ بعد میں کہنا، پہلے میرے دشمن کی مذمت کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان کو مردود تاکہ معتبر ہو جائے درود۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی، پورا سسٹم یہی ہے کہ اعوذ باللہ پہلے بسم اللہ، بعد میں آیت اللہ، اس کے بعد قرآن کی آیت، اس کے بعد اس سے پہلے بسم اللہ اور اس سے پہلے اعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ دشمن خدا سے تجھے جتنی نفرت ہوگی، محبت خدا اتنی معتبر، اور یہی میں اس درگاہ سے میسج دے رہا ہوں کہ دشمن رسول سے جتنی نفرت ہوگی، محبت رسول معتبر۔ ختم ہو جائے تو ناروں کا نذرانہ پیکٹ میں دیکھ دیجئے گا، میں لے کے چلا جاؤں گا، تاکہ میرا 1-2 منٹ جو آپ کی نظر ہو جاتا ہے وہ بچ جائے۔ آپ کی بشاشت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، شیطان کے خلاف خوب بولو، وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ جن ہے، تو ہماری ذات برادری کا بھی نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کے خلاف میں کچھ بولوں گا تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا ان شیطان للانسان عدو مبین، ہمیں جب وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، اور للانسان، للمسلمین نہیں کہا، نوے بنی آدم کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، تو جو انسانوں کا دشمن، تو انسانوں کو چاہیے نا اپنے دشمن کے خلاف سنے تو خوش ہو۔ اس ایکسپلانیشن کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ اچھا، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ اپنی بات کرو، بچنا ہے؟ 1 منٹ میں بتاؤں گا کیسے بچو گے۔ کیسے بچو گے؟ پہچان لو، 1 سیکنڈ میں نے بتا دیا، پہچان لو۔ پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ 1 سال کا 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے نہیں بچتا، کیوں؟ پہچانتا نہیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جب پہچان جاتا ہے خوب بچتا ہے۔ تو جس سے بھی بچنا ہے اسے پہچانو، پوائزن سے بچنا ہے تو پوائزن کو پہچانو، جراثیم سے بچنا ہے تو جراثیم کو پہچانو، بیماری سے بچنا ہے تو بیماری کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو۔ چلیے 1 منٹ میں اسے پہچانے، وقت کم ہے تو کم وقت میں بھی فارمولا تو مل جائے کیسے پہچانے۔ دیکھو 2 جملے میں انشاءاللہ میں پہچانوانے کی کوشش کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میری عبادت کرو، پیدا فرمایا اور کہا عبادت کرو، تو اس نے 6 کروڑ برس عبادت کی، 40 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 6 کروڑ سال، کویت میں سعودیہ میں جا کے نہیں، پوری دنیا میں۔ اگر اس کے سجدوں کی تعداد کا اندازہ اسے لگائیے کہ کتنے سجدے کیے ہیں، کہ اگر یہاں سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر کے نیوزی لینڈ تک بلکہ فجی تک، پوری ایک سرے سے دوسرے پوری دنیا میں اس کے سجدے زمین پہ رکھے جائیں تو رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انکاؤنٹیبل سجدے بے شمار، 6 کروڑ برس۔ He devoted his best life in the worship of Allah Almighty, 60 million years. 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا، ٹھیک ہے۔
اللہ نے ایک بار کہا میری عبادت کرو تو کتنا کیا؟ 6 کروڑ برس. اور جب اللہ نے کہا کہ آدم نبی کی تعظیم کرو 1 سیکنڈ نہیں کیا. ہم پہچان گئے. ہم نے پہچان گئے. ہم نے پہچانا کہ نہیں کہ عبادت کہو تو کرے گا, نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا. ہم پہچان گئے. آپ بھی پہچانیے. اور یہی اس کے غلاموں کی, مریدوں کی جماعت کی پہچان ہے. اس کی جماعت سے کہو عبادت کہو تو کریں گے, نماز کہو تو پڑھیں گے, روزہ کہو تو رکھیں گے, حج کہو تو کریں گے, زکات کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, گھر گھر, محلہ محلہ جانے کو تیار ہیں. لیکن جب تعظیم کی بات کرو تو بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں. اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. ایک دوسری بات اور پہچانیں, پوزیشن. پوزیشن وہ ایوان نمائندگان کا چنا ہوا آدمی نہیں تھا. پبلک نے سلیکٹ کر کے نہیں بھیجا تھا. پبلک نے سلیکٹ کر کے, چن کر کے, چناؤ کر کے اس کو نہیں بھیجا تھا. پوزیشن کا عالم یہ تھا کہ the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needing to take permission, already permitted. یہ پوزیشن کا عالم تھا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹہ کھلا تھا. جب چاہے جائے, جب چاہے آئے. جنت کی ہوا کھاتا تھا, جنت کے جھول پہ بیٹھتا تھا, فرشتے جوڑی پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. ہے کوئی شیخ الحدیث اس ٹکر کا؟ ہے کوئی شیخ التفسیر اس مرتبے کا کہ گجران والا میں بیٹھے بیٹھے سیدھے جنت میں چلا جائے, وہاں ہوا کھا کے بھی چلا جائے؟ یہ پوزیشن تو نہ کسی کھلے دارالعلوم کی ہے نہ بند. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے, جب چاہے جائے جب چاہے. فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. بٹ حقیقت کیا ہے؟ Get out from paradise, go in hell. نکل جنت سے, جا جہنم. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ اس کی غلطی بتاؤ, اس کی خطا بتاؤ. نبی کی تعظیم سے انکار. اب اللہ کا فیصلہ سنو. اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں بھی ہو تو اللہ باہر کر دیتا ہے. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں جھولا جھولے تو اسے اللہ باہر کر دیتا ہے. ہمیں جب اندر والا باہر ہو گیا تو تم تو پہلے ہی سے باہر ہو, اندر جاؤ گے کیسے جب وہی جرم کرو گے جو اس سے ہوا. ایک نکتہ ہو, استاد استاد ہے, چیلا چیلا ہے. شاگرد شاگردی ہوتا, استاد کے ٹکر میں نہیں آتا. استاد کی استادی دیکھو, نبی کی توہین کیا. اور کیسے کیا؟ جب ابلیس نے ارادہ کیا کہ نبی کی انسلٹ کرنی ہے, نبی کی توہین کرنی ہے, تخفیف شان کرنی ہے, تو اس نے دیکھا کیا آدم میں کئی خوبیاں تھیں, مگر ہر خوبی کو نظر انداز کر کے ایک ہی خوبی دیکھا کہ مٹی سے بنے. مٹی سے بنے. قرآن نے بتایا کہ اس نے یہی کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا. اور فائر از سپیریئر دین سوئل. آگ مٹی سے افضل ہے, میں کیسے جھک جاؤں. تو جب نبی کی توہین کرنا ہوا تو مٹی کا تصور سب سے پہلے ذہن ابلیس میں آیا. جب نبی کی انسلٹ کرنا ہوا تو مٹی کا سلیکشن, اس لفظ کا انتخاب سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ آدم
دوسرا یہ دیکھیے اس نے مٹی سے کہا لکھا نہیں. ابلیس نے کہیں لکھا نہیں مٹی سے بنے میں آگ سے بنے, یہ تو اللہ نے بتا دیا. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, یہ تو اللہ نے بتایا. اس نے ریکارڈ نہیں چھوڑا, ڈاکومنٹس نہیں دیے. استاد تھا نا, کفر کیا, کفر کا ثبوت نہیں چھوڑا, وہ تو اللہ نے بتا دیا. اور شاگرد کتنے بے وقوف, سب لکھ گئے, چھاپ گئے. اب جب چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو, اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور آگے بڑھو. ایک اور فرق ہے استاد میں اور شاگرد میں. جب اللہ نے اسے کہا کہ تعظیم کے لیے جھکو, اللہ نے یہی چاہا نا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکے, تو جھکا نہیں. استاد سے کہا گیا جھکو تو جھکتا نہیں, شاگردوں سے کہا گیا اٹھو تو اٹھتا نہیں. نہ تعظیم کے لیے وہ جھکنے کو تیار, نہ تعظیم کے لیے اٹھنے کو تیار. بہت اچھے, بہت اچھے. میرے نبی کا کمال دیکھو, معجزہ دیکھو. تم نہیں اٹھو گے, میرے لیے نہیں اٹھو گے, میں تم کو آب زمزم کے لیے اٹھوا دوں گا. باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. مجھے گنگا کا پانی ملا, میں نے بیٹھ کے پیا, جمنا کا پانی بیٹھ کے پیا, نرمدا کا پانی بیٹھ کے پیا, نہر کا پانی بیٹھ کے پیا, کنویں کا پانی بیٹھ کر پیا, ٹیوب ویل کا پانی بیٹھ کر کے پیا, نل کا پانی بیٹھ کے پیا. اور جیسے کسی نے ایک گلاس بڑھایا تھا, یہ زمزم ہے, میں قیام تعظیم, وہ قیام تعظیم کا ہے. اور پانی کے لیے, اور وہ پانی بھی نکلا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا نتیجہ. ہمیں جب رگڑ سے پیدا ہونے والا اتنا ہو تو پھر اس قدم کا عالم کیا ہوگا. آپ جملہ دے رہا ہوں, آپ زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں, ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کرو گے. مگر طریقہ بدل گیا. وہ جھکنے کو تیار نہیں, یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ الگ ہے, نیت ایک ہے. اس نے بھی طے کیا تھا تعظیم نہیں کروں گا, انہوں نے بھی کہہ دیا تعظیم نہیں کروں گا. تعظیم کے لیے وہاں جھکنا تھا, کیونکہ اب سجدہ حرام ہے. تو سنیوں نے سوچا بھائی تعظیم تو فرض ہے اور سجدہ بھی حرام ہے, تو ایسا کرو نہ حرام ہو نہ فرض چھوٹے. نبی کی تعظیم فرض اور غیر اللہ کو سجدہ حرام. اب شریعت دونوں بات کہہ رہی ہے, فرض بھی ہے اور وہ حرام ہے. تو ہم نے کہا کتنا حرام ہے, سجدہ حرام ہے. اچھا کھڑا ہونا, یہ تو حرام نہیں ہے. کھڑے نہیں ہوگے تو بازار کیسے جاؤ گے, کھڑے نہیں ہوگے تو ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گے. میں نے کہا کھڑے ہونے کو منع نہیں کیا, غیر اللہ کے لیے تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں, اور غیر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں. اب ایک جو کمزور لوگ زوجہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, وہ روزہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کی مسکراہٹ کے لیے جملہ کہا ہے, ورنہ میں سب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ جھکنے کو تیار نہیں, یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ بدل گیا, لیکن آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. انڈین پینل کوڈ میں قتل کی دفعہ 302 اور غالباً پاکستان پینل کوڈ میں بھی 302. خدا قتل سے بچائے, بہت بھیانک جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا تو 302. اب چاہے وہ تلوار سے قتل کرے, چاہے وہ پرولی سے کرے, چاہے وہ چاقو سے کرے, چاہے 303 سے کرے, چاہے 315 سے کرے, چاہے .22 سے کرے, چاہے گردن دبا کے مارے, سب 302 ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. بالکل لاجک ہے, طریقہ بدلنے, یہ قانون ہے, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اب چاہے زہر دے کر کے مارو, چاہے
गर्दन दबा करके मारो, चाहे रामपुरी चाकू से मारो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। खां साहब ने जज से कहा, जज साहब अब्दुल गफूर ने कत्ल किया था, 1 महीना पहले आपने उसको सजा दी थी। हाँ याद आया, अब्दुल गफूर का केस था, उसका मर्डर किया था, तो मैंने FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंटेंशन ऑफ मर्डर, टाइम ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, इंटेंशन ऑफ मर्डर सब प्रूव हो गया था, मैंने फांसी दी। उसने 12 बोर से मारा था। हाँ जज साहब, अब्दुल्ला खान ने कहा, जज साहब बहुत अच्छा किया जो आपने अब्दुल गफूर को फांसी दिया, उसने 12 बोर से मारा था। मुझे फांसी मत दीजिएगा, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज बोलेगा चाहे 12 बोर से मारो चाहे चाकू से मारो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो, चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। खुलकर ये हकीकत अब सामने आ गई है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता। नमाज को बचाने का जोर इसलिए दिया गया है कि नमाज का पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर दुनिया में और इस्लामी दुनिया में कोई चीज है तो नमाज का पढ़ना है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। क्योंकि यही एक ऐसी इबादत है जो हर हालत में आप कर सकते हैं। हर हालत में आप रोजा नहीं रख सकते, हर हालत में आप ज़कात नहीं दे सकते, फटीचर है तो ज़कात क्या देंगे। हर हालत में आप हज नहीं कर सकते, मगर हर हालत में आप नमाज पढ़ सकते हैं। कितनी आसान है। सुभान और खड़े होकर के तो खड़े होकर के, नहीं तो बैठ के, बैठ नहीं सकते, लेट के, लेट नहीं सकते, हाथ उठा के, हाथ भी नहीं हिलता तो पलकों को, पलकें नहीं हिलती तो इरादे से, आसान है। और रिक्वायरमेंट्स वजू, न वीजा, न पासपोर्ट, न जिद्दा की धक्कन धुक्की, न वेटिंग लिस्ट, न सऊदियों की बदअखलाकी, न मुअल्लिमों का जुल्म, कोई उसमें हिसाब नहीं। नमाज में क्या है? हमें न हज की तरह कुर्बानी, न ज़कात में माली कुर्बानी, हज में लज्जतों की कुर्बानी, और नमाज में एक लोटा पानी। कितनी आसानी, ये है मेहरबानी। अब तो एक लोटा पानी भी नहीं, टोटी खोला, नल और बैठ के वजू कर लिया, फ्री। तो जब नमाज इतनी आसान है, मगर बचाना आसान नहीं। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि सीने में कुफ्र रख के नबी करीम के पीछे मुनाफिकों ने नमाज पढ़ी, और ऐसे मुनाफिकों के लिए आयत नहीं आई, पूरी सूरत आई। क्योंकि जरूरत है कयामत तक मुनाफिकों को पहचानने की। एक आयत से काम नहीं चलेगा, पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि मुनकिरे ज़कात भी नमाज पढ़ते थे। नमाज से नहीं इनकार किया था, ज़कात देने से इनकार किया। लेकिन बचाना यह आसान नहीं है। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि मुनकिरीन ज़कात को भी पढ़ना आता था, मगर बचाना सिद्दीक़ अकबर को आता। नमाज पढ़ना इतना आसान था कि बागियाने उस्मान को भी नमाज पढ़ना आता था, मगर बचाना उस्मान ज़ुन्नूरैन को आता था। नमाज पढ़ना खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता था। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना हुसैन इब्ने अली को आता था। नमाज पढ़ना तो मामून को भी आता था, मगर बचाना इमाम अहमद बिन हंबल को आता है। डंके की चोट पर कहता हूं कि नमाज पढ़ना तो शहंशाह अकबर को भी आता था, मगर बचाना मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली को।
40 दिन में सिखा देगा, 6 महीने में सिखा देगा, 9 महीने में सिखा देगा, लेकिन बचाना ना उसे आता है ना तुम्हें आएगा। बचाना सीखना है तो गौसे आजम से पूछ, बचाना है तो गरीब नवाज से पूछ, बचाना है तो दाता गंज बख्श से पूछ। नमाज का पढ़ना और है, बचाना और। पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं, मगर वो बचा नहीं पाए, हम बचाते हैं। इसीलिए अहले सुन्नत कहलाते हैं, क्योंकि हम बचा पाते हैं। अब मैं अपनी खानकाह कादिरिया चिश्तिया की तरफ से तोहफा आपको दूंगा, और वो ये है कि नमाज होती कब है, ये राज खोल दूं, और नमाज बचती कैसे ये आपको बता दूं, ताकि फिर आप नमाज पढ़ना भी जाए। अभी आपको नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, और बचाना है उसको तो कैसे बचाएंगे। ये दोनों चीजें सीख लो, तब जमात, तब सब बंदी करो। होती कब है, होती कब है। दूसरा मसला, बचती कैसे है। हाउ यू विल परफॉर्म योर नमाज and how you will protect, then you can establish your namaz. पहले पढ़ो, जब पढ़ लो तो इसे बचाओ, जब पढ़ोगे और बचाओगे तब कायम होगी। तो होती कब है, बचती कब है, जरा इश्क का दरवाजा खोलो, बाबे कल्ब को वाह करो, जहन की खिड़कियों को ओपन कर दो, ताकि जो बात मैं दिल से कह रहा हूं वो तेरे दिल में आ जाए। अगर कोठरी में अंधेरा है 12 बजे दिन में, कोठरी में कमरे में 12 बजे दिन में अंधेरा है, तो सूरज की गलती नहीं है, कमरे के दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खोल दो, रोशनी पहुंच जाएगी। आफ्ताबे नबूवत चमक रहा था, अबू जहल का दरवाजा बंद था, अबू बकर ने खोल दिया, सिद्दीक अकबर हो गए। तुम भी अपना दिल का दरवाजा खोल दो, ताकि मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज तुम्हारे दिल में सीधे पहुंच जाए। नमाज होती कब है, नमाज बचती कब है, दो ही जुमले में। जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है। तवज्जो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तो बचती है। चेहरा काबतुल्लाह की तरफ, दिल रसूलुल्लाह की तरफ, नमाज होती रहेगी, बचती रहेगी, क्योंकि जिस दिल में, जिस सीने में रसूल आ जाए वो पंजाब का सीना नहीं, नबी का मदीना है। और जब नमाज पढ़ते रहोगे और बचाते रहोगे तो बचती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, बचती रहेगी, कायम हो जाएगी। और जब नमाज कायम हो जाएगी तो वाक़ई मुस्सलात पर अमल पूरा हो जाएगा। वाक़िर दावाना